علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں بات چل رہی تھی اس سے پہلے کی ویڈیو کے مطابق کہ زکوٰۃ کہاں صرف کی جائے، کہاں خرچ کی جائے، زکوٰۃ کسے دی جائے۔ کچھ باتیں اس سلسلے میں ہوئی ہیں، کچھ باتیں باقی ہیں۔ نو مسلموں یعنی نیا کوئی اسلام میں داخل ہوا ہے، اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے اس آیت کی تشریح میں مختصر طور پر میں نے بتایا، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب اس کو کہا جاتا ہے، دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، یا غیر مسلموں کی تالیف قلب کے لیے، غیر مسلموں کے دل میں بھی اسلام سے متعلق نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، کوئی اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو جائے، میلان ہو جائے، اسلام کی طرف آنا اس کے لیے آسان ہو جائے، زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا: اقرع بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ عامری، ایک آدمی بنی کلاب سے، زید خیر الطائی، یا پھر بنی نبہان سے۔ اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو، اسلام کے لیے نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تم لوگوں کا اسلام اور تم لوگوں کا ایمان تو میرے نزدیک قابل یقین ہے کہ تم ڈگمگاؤ گے نہیں، تم استقامت کی راہ سے ہٹو گے نہیں، تمہارے قدموں میں زلزلہ نہیں پیدا ہوگا، تم دین کے میں پختہ ہو چکے ہو۔ یہ نئے اسلام میں لوگ آئے ہیں، ان پر میں اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ اسلام کے سلسلے میں انہیں یقین ہو جائے کہ اسلام کتنا ہمدردیوں والا مذہب ہے۔ غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وفی الرقاب آیت کریمہ میں آیا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے۔ اسے امام احمد، امام دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عطا بن یسار کی روایت امام ابو داؤد نے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں۔ کوئی مالدار ہے، بہت زیادہ پراپرٹی ہے اس کے پاس، جائیداد ہے اس کے پاس، تو وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن 5 کنڈیشنز ایسے ہیں جن میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، عامل زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ وصولی کرنے والا چاہے وہ مالدار ہے، اس کو مزدوری کے طور پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تاوان بھرنے والے کے لیے، کسی پر ضمانت ہے اور زر ضمانت کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کے لیے، اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، اپنے مال سے کسی غریب کو دی گئی زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز اس کے پاس ہے، اس کو خریدنا چاہے، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی کو ہدیہ کے طور پر دے دی، تو اسے ابو داؤد نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، میدان جنگ کی لڑائی کے علاوہ حج اور عمرہ بھی اس میں شامل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام، مثلا دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال، دینی کتب کی اشاعت، اس کی پرنٹنگ، اس کو تقسیم کرنا، پبلشنگ، تقسیم وغیرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت سارے فتاوے علماء کرام کے پڑھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ بڑا عام ہے اور اس میں بہت ساری گنجائش ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوئی رقم جمع کر دی گئی زکوٰۃ کی رقم، تو اب پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
حدیث شریف کے چوتھے نمبر میں صرف اس شبہ کو دور کیا گیا کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز غنی یعنی مالدار آدمی خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، اور پانچویں نمبر میں اس شبہ کو دور کیا گیا ہے کہ کوئی غنی آدمی یعنی مالدار آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی چیز کا ہدیہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے اصل حقدار پہلے 3 آدمی ہی ہیں، خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوران سفر مسافر کا مال لٹ گیا، وہ ابن السبیل کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں نے بتایا تھا، تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، یا مسافر کے لیے جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو یا اس کی دعوت کی، یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے کی گئی ہو۔ اسے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو مسافر کے لیے یا ایسے آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا یعنی جہاد کے لیے، یا ایسا پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیہ دے دیا، کسی فقیر نے صدقے کا مال زکوٰۃ کا مال کسی مالدار کو ہدیہ دے دیا یا دعوت دے دیا، کسی دعوت میں کھلا دیا، تو یہ اس صورت میں جائز ہے، اس مالدار کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دینا جائز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور روایت معاذ بن جبل والی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ تم ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، یعنی مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مال صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ 8 کا ذکر ہے قرآن پاک میں، تو 8 کے 8 ہم ڈھونڈنے لگے کہ ہم سب میں دیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کہاں سے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ پھر تو 2 ماہ مسلسل تمہیں روزہ رکھنے ہوں گے، 2 سال 2 ماہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے ہوں گے، 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، 2 مہینے روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں جب یہ فرض روزے کے ساتھ یہ حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ بھی نہیں ممکن ہے، میں غریب آدمی ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے اور ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کی ایک ٹوکری لائی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ صحابی کو کہا کہ لے جاؤ یہ کھجور اور لوگوں میں صدقہ کر دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں۔ صحابہ اسی پوزیشن میں تھے، لیکن دین کی فکر ان کو بہت زیادہ تھی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جو سچ بات تھی اپنے استاد سے، اپنے رسول سے، اپنے امام سے، اپنے پیشوا سے، اپنے حاکم سے کیا تھی؟ اللہ کے رسول مدینے کی ساری آبادی میں میرے گھر سے زیادہ محتاج گھر کسی اور کا نہیں ہے کہ میں یہ کھجوریں لے جا کر کے کسی اور پر صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز ہنسے کہ آپ کی منہ کھل گئے، دانتیں ظاہر ہو گئی، دانت ظاہر ہو گئے، تاڑیں ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اس کا جو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے ساری زکوٰۃ دے دی، صدقے کا مال سارا دے دیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 8 کے 8 قسموں کو ہم ڈھونڈنے لگ جائیں اور ان پر مال خرچ کرنے لگ جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو زکوٰۃ کس پر خرچ کی جائے، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، اس سے متعلق تھی۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے غیر مستحق کون لوگ ہیں اس کی بات آئندہ ہوگی۔ حضرات گرامی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔